لله الحمد عليه توكلت إليه أنيب وصلى الله على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر السابع حجية العلم الإجمالي. إنه قد عرفت كون القطع التفصيلي بالتكليف الفعلي علة تامة لتنجزه لا يكاد تناله يد الجعل إثباتا أو نفيا فهذا القطع الإجمالي كذلك فيه إشكال. برادران، یہاں پر امر سابق میں انتہائی اہم مسئلہ، اہمیت کا حامل اصول میں بھی ہے و امتحان میں بھی اس کی باتیں آتی ہیں. ہم نے ابھی تک جو ہے وہ قطع کی جو بحث پڑھی وہ تھی قطع تفصیلی کی بحث. دراصل آسان لفظوں میں مجھے قطع حاصل ہو جاتا ہے کہ خمر حرام ہے، علیکم السلام، خمر حرام ہے مثلا، یا مثلا قطع حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ جو میرے سامنے برتن ہے اس میں خمر ہے. تو جب قطع حاصل ہو گیا کسی حکم کا، حکم فعلی کا، تو واضح سی بات ہے کہ وہ منجز ہو گیا میرے لیے. منجز مطلب کیا ہے کہ اگر میں مخالفت کروں گا تو عقاب. ٹھیک ہے جی. یہ جو استحقاق العقوبہ والمثوبہ، یہ جو تنجز ہے جو کہ قطع کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، یعنی حجیت بالفرض دیگر لزوم الاتباع، حجیت، یہ قطع تفصیلی جو ہے تنجز حکم کی نسبت علت تامہ ہے. علت تامہ کا مطلب کیا ہے؟ علت تامہ وہ علت ہوتی ہے کہ جس کے حاصل ہونے کے بعد معلول وجود میں آ جاتا ہے. ولا ينتظر الى شيء آخر، یعنی وہ تام النصاب ہوتی ہے، وہ علت کے جس میں جو ہی علت آئے وہ کافی ہے کہ اس کے ساتھ معلول کا وجود آ جائے. تو پس علم تفصیلی یا قطع تفصیلی یہ علت تامہ ہے کس کے لیے؟ تنجز حکم کے لیے. تنجز حکم کے لیے تعبیر ہم یہ کہیں. بالفاظ دیگر حجت ہے. قطع جو ہے یہ علت تامہ ہے حجیت کی. اب حجیت کہیں، منجزیت و معذریت کہیں، شہی واحد ہے. خوب، کیا مطلب ہے علت تامہ کا؟ علت تامہ کا ایک معنی یہ ہے کہ جو ہی قطع آئے گا تو آپ کے لیے وہ حکم منجز ہو جائے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اب اس کی منجزیت سے اس کو نہیں روک سکتا. بالکل ایسے جس طرح سے آگ آئے گی تو حرارت آئے گی. آگ علت تامہ ہے نا حرارت کے لیے. جو ہی آگ آئے گی حرارت آئے گی. کوئی بھی نہیں ہو سکتا کہ آگ ہوتے ہوئے حرارت کو روک دے، علت ہوتے ہوئے، علت تامہ ہوتے ہوئے معلول کو روک دے. میں اسی مقنن، کوئی بھی مقنن یہ نہیں کر سکتا کہ علت تامہ واقعیہ تکوینی متحقق ہو جائے اور اس کے معلول کو سلب کرے. میں اسی نہ تو کوئی مقنن اس کے معلول کو سلب کر سکتا ہے علت تامہ کے معلول کو، نہ ہی اس کے معلول کو اس کے لیے ثابت کر سکتا ہے. لا تنالہ ید الجاعل، علت تامہ کے معلول کی نسبت نہیں چلتی مقنن کی، نہ تو نفی معلول اور نہ ہی اثبات معلول. ارجو واضح؟ بالنتیجہ یہ ہم نے پیچھے، یہ سب بات پیچھے گزر چکی ہے کہ قطع تفصیلی جب حکم فعلی کا، اور حکم فعلی کا اس لیے لگائی ہے چونکہ اب پیچھے بھی عرض کیا تھا، چونکہ اگر حکم فعلی نہ ہو تو حکم ہی نہیں ہوتا. اصل میں حکم جب وہ انشائی ہو یا اقتضائی ہو تو کانہ لا حکم، وہ مجرد خبر. حکم فعلی کا قطع تفصیلی ہو تو یہ قطع تفصیلی علت تامہ حجیت کی، یعنی منجزیت و معذریت کی. اور حجت علت تامہ کا معنی یہ ہے کہ کوئی مقنن، کوئی معتبر، کوئی جائل نہ تو علت تامہ کے معلول کو سلب کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کو ایجاد کر سکتا ہے اس کے لیے. خوب، جو کہ ایجاد کرے گا تحصیل حاصل ہے، سلب کرے گا تو یہ تفکیک بین علت تامہ والمعلول ہے. ٹھیک ہے جی، یہ تو واضح ہے. یہاں پہ کوئی بحث نہیں، پیچھے بھی تقریباً یہ بارہا تکرار ہو چکا. مطلب مسئلہ اس میں نہیں ہے. ہماری بحث ہے کس میں؟ علم اجمالی میں. آیا جس طرح سے کہ علم تفصیلی علت تامہ ہے حجیت اور منجزیت کے لیے، علم اجمالی بھی اس طرح سے علت تامہ ہے منجزیت اور حجیت کے لیے یا نہیں؟ سوال. پہلے مثال لیتے ہیں. قبل ازین کے علت تامہ اور یہ منجزیت کو چھوڑ کے بالکل سادہ الفاظ میں اصل میں بحث کیا ہے؟ سادہ اور دیسی الفاظ میں بحث یہ ہے کہ مثلا مجھے معلوم ہے کہ الف اور با برتن میں سے کسی ایک میں نجاست ہے، ٹھیک، لیکن یہ معلوم نہیں ہے بالضبط معیناً کہ الف میں ہے یا با میں ہے. یہ علم اجمالی کی بارز مثال ہے. علم اجمالی یعنی علم بھی ہے کہ نجاست ہے ان دو کے اندر ہی، اور اجمالی کا مطلب ہے معین نہیں ہے. علم ہے یعنی مجھے قطع ہے کہ نجاست یہاں ہے، اور اجمالی یعنی کیا مطلب؟ تعیین نہیں ہے در مقابل تفصیلی کے.
تعینی کے. ٹھیک ہے جی. خب یہ آسان لفظوں میں جو ہے نا بحث یہ ہے کہ جب مجھے علم ہو کہ ان دونوں میں سے کسی ایک میں نجاست ہے، ظاہر نجس کو تناول کرنا یا اس کو مثلا پینا حرام ہے. جب یہاں پہ علم اجمالی ہو تو آیا میرے لیے حرام ہے دونوں کو استعمال کرنا، جس طرح سے کہ اگر علم تفصیلی ہوتا تو حرام ہوتا. واضح نا. علم تفصیلی کی صورت میں جب مجھے یہ الف کا پتہ ہے کہ اس میں خمر ہے یا یہی نجس ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، اس علم کا کیا نتیجہ ہے؟ ہاں کہ اس کو ترک کرنا ضروری ہے، اور اگر میں اس کو ترک کروں گا تو مجھے عقاب ہو سکتا ہے. یہ مطلب ہے نا اس کا. آیا ہو بہو یہی اثر علم تفصیلی کا جو تھا یہی اثر علم اجمال میں بھی ہے یا نہیں؟ یعنی ضروری ہے کہ جس طرح وہاں پہ چھوڑنا ضروری تھا یہاں پر میں دونوں کو چھوڑ دوں یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ دیکھیں برادران، ممکنہ طور پہ 3 صورتیں، غور کیجئے گا ذرا. ممکنہ طور پہ 3 صورتیں. پہلا یہ ہے کہ آپ دونوں کے ارتکاب کریں، طرف اول کا بھی طرف ثانی کا بھی. یعنی آپ کہیں کہ علم اجمالی ہوتے ہوئے تب بھی آپ الف کو بھی پی سکتے ہیں اور با کو بھی پی سکتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے علم اجمالی کی مخالفت قطعی کر دی. مخالفت قطعی کر دی. قطعی کیوں کی؟ چونکہ الف بھی پیا اور با بھی، حتماً ان میں سے کسی ایک میں نجس تھا. تو علم میں اجمالی کہہ رہا تھا کہ ان میں سے کسی ایک میں نجس ہے. ٹھیک ہے جی. اگر دونوں کو پی لیں تو آپ نے حتماً اس علم کی مخالفت کی ہے. یہ مخالفت قطعی. اچھا، دوسری صورت یہ ہے کہ آپ الف کو پی لیتے ہیں اور با کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہاں پر آپ نے علم اجمالی کی مخالفت تو کی، لیکن مخالفت کون سی ہے؟ احتمالی. احتمالی یعنی یہی کہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے الف میں نجاست ہو. ٹھیک. تیسری صورت یہ ہے کہ آپ دونوں کو چھوڑ دیتے ہیں، نہ الف اور نہ با. آپ نے یہاں پر کیا کیا؟ موافقت قطعیہ. موافقت قطعیہ یعنی کیا مطلب؟ کہ علم اجمالی کہہ رہا تھا کہ ان دونوں میں سے نجاست ہے، آپ نے دونوں چھوڑ دیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اطاعت کی ہے، اس کی بات مان لی ہے، اس کی موافقت کی ہے. اور یہ قطعاً آپ نے موافقت قطعی اس لیے کیا چونکہ آپ نے کسی کو ہاتھ نہیں لگایا. بالنتیجہ جو ہے وہ اگر الف میں تھا اس کو بھی چھوڑ دیا، با میں تھا اس کو، تو قطعاً آپ نے ترک کر دیا ہے حرام. واضح نہیں؟ یہ 3 ممکنہ صورتیں. اصل یہاں پر میں ابتدائی میں عرض کروں چونکہ اگرچہ یہ 2 پہروں کے بعد یہ بات آنی تھی، لیکن ترتیب یہ ہے. اصل یہاں پر 2 قول ہیں علم اجمالی کے بارے میں. ایک قول جو ہے شیخ اعظم کا ہے جن سے مسلسل حوار چلے گا اخوند کا، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو علم اجمالی ہے وہ موافقت قطعی مخالفت قطعیہ کی نسبت علت تامہ ہے، اور موافقت احتمالی کی نسبت مقتضی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ شیخ اعظم کا قول. اس کے مقابلے میں قول ہے خود مصنف کا، اور وہ یہ ہے کہ علم اجمالی مقتضی ہے فی جمیع صور. یعنی علم اجمالی تقاضا کرتا ہے کہ موافقت نہ تو مخالفت قطعی کی جائے، تقاضا کرتا ہے ہاں، اور نہ ہی کیا کیا جائے مخالفت احتمالی کی جائے، نہ کیا جائے دونوں کا. اور یہ مقتضی اس وقت تام ہو جاتا ہے، یعنی یہ منقلب ہو جاتا ہے علت تامہ میں جب مانع نہ ہو. واضح ہے کہ مقتضی موجود مانع مفقود تو علت تامہ ہو جاتا ہے. علت تامہ کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے نا، مقتضی موجود اور مانع نہ ہو تو علت تامہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. خوب، بس یہ جو ہے مصنف کا قول در مقابل اخوند کے قول کے ہیں، در مقابل جو ہے شیخ اعظم کے قول کے. اور مصنف کا قول یہ ہے کہ علم اجمالی بالنسبہ الی الموافقہ المخالفت الاحتمالیہ او مخالفت القطعیہ بالنسبہ الی کلیہما یکون مقتضی. یعنی یہ تقاضا کرتا ہے آپ کو کہ جو ہے نا آپ رک جائیں اس سے، نہ تو آپ ایک کا ارتکاب کرو، نہ ہی دونوں کا ارتکاب کریں، بلکہ رک جائیں. اور اگر کوئی مانع آ جائے تو اس کا اقتضا ختم ہو جائے گا، بالنتیجہ آپ ارتکاب کر سکتے ہیں. واضح. اب آتے ہیں مصنف کے قول کے اوپر کہ مصنف کا جو قول ہے کہ علم اجمالی مقتضی ہے. مقتضی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بالفاظ دیگر علت ناقصہ بھی کہتے ہیں. واضح ہے نا کہ یہ علت کا ایک جز ہوتا ہے مقتضی، دوسرا جز جو ہے وہ عدم مانع کا نہ ہونا. ٹھیک ہے. لیکن اگر مقتضی ہو اور مانع آ جائے تو ظاہر سی بات ہے علت تام نہیں ہوتی بلکہ علت ناقص رہتی ہے. ٹھیک. مصنف فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ علم اجمالی کے ہوتے ہوئے یہاں پہ مانع ہو.
اور معنی بسا اوقات ایک طرف میں ہو سکتا ہے، بسا اوقات دونوں میں بھی ہو سکتا ہے، دونوں میں ہو سکتا ہے. ہاں کا یوں فرض کرتے ہیں آپ کے پاس علم اجمالی ہے کہ الف میں یا نجاست ہے یا با میں نجاست ہے، ٹھیک، لیکن یہاں پر حتماً یہ آپ کو منع نہیں کر رہا، روک نہیں رہا، بلکہ مقتضی ہے روکنے کا. یہ مقتضی ہے کہ آپ مخالفت قطعی نہ کریں، نہ ہی احتمالی کریں، لیکن شارع کی طرف سے اجازت آ جاتی ہے کسی وجہ سے. شارع کہتا ہے میری طرف سے آپ الف کو بھی پی سکتے ہیں، با کو پی سکتے ہیں. اگر شارع آئے، اجازت آئے شارع کی طرف سے اور وہ مباح کر دے دونوں کو، تو یہ مانع ہے اس علم اجمالی جو کہ حرمت کی نسبت ہے. اس کے لیے مانع، جو مانع بنے گا اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس علم اجمالی کی مخالفت قطعیہ کر سکتے ہیں، الف کو پی سکتے ہیں، با کو پی سکتے ہیں. واضح ہو گیا؟ بس خلاصہ یہ ہے مصنف کی رائے گا کہ علم اجمالی مخالفت قطعیہ کی حرمت اور مخالفت احتمالی کی حرمت کی نسبت مقتضی ہے. یعنی بالفاظ کر کے العلم الاجمالی مقتضن عند المصنف مطلقا، اور یہ اس وقت جو ہے وہ علت تامہ میں بدل جاتا ہے جب وہاں پر معنی نہ ہو، اور جب معنی ہو تو اس وقت نہیں بدل سکتا، اس وقت وہ اس کی اقتضاء بھی ختم ہو جاتا ہے. واضح ہوئی بات؟ اب نظر کیجیے عبارت. انہ قد عرفت، قد عرفت کہاں قد عرفت؟ امر اول میں. یہ جو امور ہیں ان میں امر اول میں آپ جان چکے ہیں کہ قون القطع تفصیلی بالتکلیف الفعلی، یہ جو پہلے میں تبرز کیا تھا کہ علم تفصیلی جو ہے تکلیف فعلی کا علم تفصیلی، یہ علتاً تامۃً لتنجز تکلیف، یہ تنجز تکلیف کے لیے علت تامہ ہوتا ہے. علت تامہ ہوتا ہے یعنی کیا مطلب؟ جو ہی آ جاتا ہے فوراً آپ کے لیے منجزیت اور حجیت آ جاتی ہے. لا یکاد، یہ اس کی تفسیر کر رہے ہیں. علت تامہ کا اثر یہ ہے لا یکاد تنالہ ید الجعل اثباتا او نفیا. ہو کے ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ ہاں تنجز علم، تنجز اصل جا رہی تنجز کی طرف. یہ جو تنجز ہے، یہ جو حجیت ہے، اس کو نہیں لگ سکتا ہاتھ جاعل کا، مقنن کا، نہ تو وہ ثابت کر سکتا ہے تنجز کو معلول کو، اور نہ ہی سلب کر سکتا ہے معلول کو. خوب یہ تو ہو گیا قطع تفصیلی کے بارے میں جو پیچھے بھی ہم بارہا کہہ چکے. سوال اس میں نہیں، سوال اس میں ہے فَهَلِ الْقَطْعُ الْإِجْمَالِ كَذَلِكَ فِيهِ اشکال فِيهِ بحث. آیا علم اجمالی بھی اس طرح سے ہے، یعنی قطع کی طرح علت تامہ ہے تنجز اور حجیت کے لیے یا نہیں؟ برادر صورت واضح ہے نا؟ کیونکہ یہ اس پہ بنا رکھ کے آگے ساری بحث آنی ہے، اور یہ بحث مفید و امید، اور ہم پیپر میں اس میں حتماً سوالات دیتے ہیں حتماً. خوب فیہ اشکال، اس میں بحث ہے. ربما یقال سے مصنف اپنا موقف بیان کر رہے ہیں کہ میرے مطابق علم اجمالی علت تامہ نہیں ہے حجیت کے لیے، منجزیت کی علت تامہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ مقتضی ہے. اچھا یہاں پہ ایک اور چیز مصنف نے اگرچہ سارا مطلب بیان کر دیا، ایک چیز رہ گئی ہے. مصنف فرماتے ہیں یہاں پر کہ جب علم اجمالی آ گیا، ہماری مثال یہ والی الف میں نجاست ہے یا با میں، علم اجمالی آ گیا یعنی مقتضی آ گیا. مقتضی آ گیا اس بات کا کہ آپ دونوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، ٹھیک. تو یہاں پہ کہا کہ اگر معنی آ جائے تو یہ علت تامہ میں نہیں بدل سکتا، بن نتیجہ آپ دونوں کو استعمال کر سکتے. یہ کہا تھا نا ابھی ہم نے، یہ بات ہماری ہو چکی تھی. سوال یہ ہے کہ علم اجمالی علم کے ہوتے ہوئے کیا کوئی اشارے کی طرف سے حکم آ سکتا ہے، اذن آ سکتا ہے؟ غور فرمائے گا ذرا. علم کے ہوتے ہوئے ٹھیک ہے اجمالی، لیکن علم تو ہے نا جی. علم کے ہوتے ہوئے کیا شارع کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اس کے مخالف ایک حکم صادر کر دے؟ یہ تو علم اجمالی کہہ رہا تھا کہ حرام ہے، الف بھی اور با بھی، یہ کہہ رہا تھا نا. اس کے مخالف شارع نے کہا نا مباح ہے. تو علم کے ہوتے ہوئے، علم بالحرمہ کے ہوتے ہوئے کیا شارع کے پاس یہ حق ہے کہ اس کے مخالف ایک حکم صادر کر دے؟ اور وہ مخالف حکم کیا ہے؟ مثلاً اباحہ. جواب ہاں. کیوں بھلا؟ چونکہ یہ علم مخلوط ہے شک کے ساتھ. آپ بقسم حضرت عباسی کہہ سکتے ہیں کہ الف میں نجاست ہے؟ نہیں، شک ہے، ٹھیک. جتنا شک آپ کو الف میں نجاست کا ہے اتنا ہی برابر شک آپ کو با میں نجاست کا ہے. ٹھیک ہے کہنے کو یہ علم ہے، لیکن جب ہم ہاتھ رکھتے ہیں الف کے اوپر تو ہم کہتے ہیں علم ہے جی، کہ نہیں علم نہیں ہے، یہاں پر شک ہے. اچھا اس کے اوپر ہاتھ اٹھا کے ہم با پہ لگاتے ہیں، با کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ علم ہے یہاں پر؟ نہیں شک ہے.
اب غور کیجیے گا، جہاں پر بھی شک ہو حکم واقعی کا وہاں پر حکم ظاہری کی مجال ہے۔ پس علم اجمالی کے مورد میں حکم ظاہری کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس لیے چونکہ علم اجمالی ایک جہت سے شک ہے اور جہاں پر شک ہے وہاں پر حکم ظاہری کا دروازہ کھلا ہے۔ یہاں پہ مصنف نے ایک دقیق تعبیر استعمال کی ہے، مرتبۃ الحکم ظاہری محفوظہ۔ یہ نہیں کہا کہ مثلا اصول عملیہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ نہیں کہا مثلا، یا مثلا شک، یہ نہیں کہا انہوں نے۔ حکم ظاہری کا دروازہ اس لیے کہا چونکہ حکم ظاہری عام ہے، یہ اصول عملیہ میں بھی آتا ہے اور ہمارا بھی حکم ظاہری ہوتا ہے، ہمارا بھی حکم ظاہری ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، بعض ہمارا بن نتیجہ یہاں پر انہوں نے تعبیر ایسے استعمال کی ہے جو جامع ہو، ہر اس صورت میں جہاں پر دلیل کی لسان جو ہے وہ حکم ظاہری کی ہو، جب دلیل اس دعوے کے ساتھ آ رہی ہو کہ میں حکم ظاہری دینے آئی ہوں، خواہ وہ اصول عملیہ ہو یا کوئی اور، واضح ہو گیا۔ تو پس چونکہ شک علم اجمالی میں شک کا عنصر ہوتا ہے، اور جہاں پر بھی شک بالتکلیف الواقعی کا عنصر ہو وہاں پر باب حکم ظاہری، مرتبہ حکم ظاہری کھلا ہوتا ہے۔ بن نتیجہ یہاں پر شارع کو حق حاصل ہے کہ حکم ظاہری جعل کرے اور کہہ لیجیے الف بھی مباح ہے اور با بھی مباح ہے، یہ معنی ہے معنی کے آنے کا، یہ معنی ہے حکم ظاہری کے دروازے کھلا ہونے کو۔ ملاحظہ کیجیے عبارت، ربما یقال یعنی یہ موقف ہے مصنف۔ علم اجمالی کی حجیت میں اشکال ہے اور اس میں بحث ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان التکلیف حیث لم ينکشف بالعلم الاجمالی بالقطع الاجمالی تمام الانکشاف، چونکہ علم اجمالی کے آنے سے تکلیف مکمل طور پہ منکشف نہیں ہوئی، شک باقی ہے کہ نہیں معلوم الف میں یا با میں، تکلیف جو ہے مکمل منکشف نہیں جس طرح سے کہ ہوتی تھی علم تفصیلی میں نہیں ہوئی۔ وَكَانَتْ مَرْتَبَةُ الْحُكْمِ الظَّاهِرِ مَعَ وُجُودِ الْقَطْعِ الْإِجْمَالِ مَحْفُوظَةً، اور حکم ظاہری کا مرتبہ علم اجمالی کے ہوتے ہوئے محفوظ ہے چونکہ شک ہے، اور جہاں شک ہوگا وہاں مرتبہ علم اجمالی محفوظ ہوگا، ٹھیک۔ اب جب علم اجمالی کے ہوتے ہوئے شک اور شک کے ہوتے ہوئے حکم ظاہری کی مجال ہے، تو پس شارع ہو سکتا ہے کہ حکم ظاہری جعل کرے اور کہے کہ یہاں پر الف بھی جائز ہے مباح ہے اور با بھی جائز ہے۔ جاز الاذن من الشارع بمخالفت العلم الاجمالی، اس قطع اجمالی علم اجمالی کی مخالفت میں شارع اجازت دے سکتا ہے، شارع یعنی جاز الاذن، اذن آ سکتا ہے شارع کی طرف سے، کس بات کا اذن؟ بمخالفت العلم الاجمالی احتمالاً ای مخالفہ احتمالیہ، یہ کیا ہے؟ شارع کے صرف الف استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب شارع الف استعمال کرنے کی اجازت دے رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہی الف نجس ہو تو آپ نے مخالفت کی احتمالی، ٹھیک ہے جی، کیونکہ یقین نہیں ہے کہ حتماً جو ہے الف میں نجاست ہے، بل قطعاً یعنی کیا؟ احسن، تو شارع کہے کہ الف بھی استعمال کر سکتے ہو با بھی، تو اس صورت میں آپ نے علم اجمالی جو کہ حرام کہہ رہا تھا ان دونوں میں سے کسی ایک میں، اس کی حتماً مخالفت کر دی۔ یہ ہے مصنف کا موقف، یہ ہے مصنف کی رائے۔ سب سے پہلے تو مصنف ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ مصنف جو ہی اپنا موقف رکھے، یہاں پہ بھی موقف ہے، کوئی دلیل ولیل نہیں ہے، دعویٰ کیا ہے کہ علم اجمالی کے ہوتے ہوئے معنی آ جائے تو علم اجمالی غیر مؤثر، یعنی اس کی مخالفت کر سکتے ہیں، اور وہ دیکھیں گے حج میں معنی کتنا ہے، اگر معنی جو ہے صرف ایک طرف میں ہے تو مخالفت احتمالی کر سکتے ہیں، اگر دونوں طرف میں ہے تو مخالفت قطعی کر سکتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں راسخ ہے برادران؟ اصل نظریہ جب راسخ ہوا تو دلیل مانگتے ہیں نا مصنف سے، کیا دلیل ہے؟ کہاں سے آپ نے یہ پتہ لگایا کہ علم اجمالی جو ہے وہ مقتضی ہوتا ہے، اور اگر معنی آ جائے تو وہ غیر مؤثر ہو جاتا ہے، اور اگر معنی نہ ہو تو وہ مکمل مؤثر ہے؟ یہ آپ نے کہاں سے پتہ لگایا؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ چاہیے تو یہ تھا کہ مصنف فوراً اس کے بعد دلیل عرض کرتے، لیکن دلیل انہوں نے بعد میں عرض کیا، یہاں بعد میں پیش کیا، تو ہم بھی بعد میں عرض کریں، ٹھیک ہے جی۔ پہلے دعویٰ ہو گیا، یہاں پر دلیل بعد میں آئے گی۔ درمیان میں جو عبارت ہے وہ مربوط اشکال پر، یہاں پر ذکر کیا کہ جو ہم نے دعویٰ عرض کیا ہے اس پہ ایک اشکال آتا ہے، اور یہ اشکال جو ہے شبیہ ہے اس اشکال کے جو پیچھے ہم آپ کو یاد ہوگا عرض کر چکے ہیں۔ کہاں پہ بلا؟ ہاں احسن، تم حکم ظاہر اور حکم واقعی کے دونوں کے فعلی ہونے اور جمع ہونے میں
پیچھے ہم ایک بات کر چکے ہیں، یاد ہے، اشارہ کروں گا واضح ہو جائے گا۔ اشکال یہ ہے مصنف کے اس موقف پہ کہ اگر آپ اس کو مقتضی بنائیں اور شارع کی طرف سے اجازت آ جائے، اور وہ بھی اجازت قطعی، خصوصاً یہ اشکال جو ہے اس صورت میں کہ جب مخالفت قطعی کر رہے ہوں آپ، یعنی علم اجمالی کہہ رہا ہے کہ ان دونوں میں سے حتماً کوئی حرام ہے، اس کا تقاضا یہ ہے، لیکن مانے یعنی مثلاً جو ہے آپ نے کہا اذن شارع کی طرف آ جائے، یعنی حکم ظاہری آ جائے، اور وہ کہے کہ الف کو بھی استعمال کر سکتے ہو، با کو بھی استعمال کر سکتے ہو، اس کا مطلب پتہ ہے کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بیک وقت، غور کیجیے گا، بیک وقت دو حکم آپ کے پاس فعلی ہو گئے۔ یہ ہے عمدہ اشکال ایک لفظ میں۔ علم اجمالی وہ بھی فعلی کرتا ہے نا جی، وہ بھی تو حکم کو ٹھیک ہے مکمل منکشف نہیں کیا کہ الف میں نجاست ہے با میں، درست ہے، لیکن اتنا تو بتایا نا کہ اس سے باہر نہیں نجاست، اتنا تو بتایا نا کہ اگر دونوں پہ ہاتھ رکھو تو آپ کو نجس پہ ہاتھ رکھ لیا، یا دونوں اکٹھا پی لو تو حتماً آپ نے، علم اجمالی اتنا تو مؤثر ہے نا کہ آپ کو حرمت فعلی دے، اگرچہ دونوں کے الگ الگ نہ بھی دے تو مجموعے کی حرمت فعلی دے دے۔ علم اجمالی نے کیا ثابت کیا؟ حرمت فعلیہ، صحیح، اگرچہ دونوں کی مجموع کی حرمت فعلی، اور آپ نے ایھا المصنف کہا کہ شارع یہاں پر حکم ظاہری جعل کر سکتا ہے، اور وہ کیا اباحہ مثلا، تو اس کا مطلب ہے ایک ہی مکلف ایک ہی شے کی نسبت بیک وقت دو حکم فعلی کا مخاطب ہے، اور اسے کیا لازم آتا ہے؟ اجتماع الضدین، کیوں؟ چونکہ حکم اول جو کہ حرمت ہے فعلی، حکم ثانی جو کہ اباحہ ہے وہ بھی فعلی، اور آپ کو پتہ ہے کہ حرمت اور اباحہ آپس میں ضد ہیں، چونکہ جتنے احکام تکلیف ہیں وہ ضد ہیں دوسرے کی، تو یہاں پر لازم آئے گا کہ دو حکم بیک وقت فعلی ہوں، یعنی اجتماع الضدین، اجتماع الحکمین الفعلیین یعنی اجتماع الضدین، ٹھیک، اور اجتماع الضدین محال، پس مصنف کا جو یہ موقف ہے دعوی محال ہے، یہ باطل ہے، جو واضح اشکال، یعنی المناقضہ المضادہ بین الحکم الفعلی ای حرمہ الذي يحصل من العلم الاجمالی، مناقضة هذا الحكم الفعلی بین ذاک الحکم الفعلی الذي يحصل من الاذن من الشارع الذي يحصل من الحکم الظاہری، تو یہاں پر ایک ہی وقت میں ایک ہی مکلف ایک ہی شے کی نسبت دو مختلف حکموں کا مخاطب ہے، اور یہ اجتماعی ضدین ہے۔ برادران یاد ہوگا کہ یہ بات ہم نے اجتماعی ضدین کی اسی قسم کی بات پیچھے کی تھی۔ اچھا، یہ تو اس صورت میں ہم نے عرض کیا کہ جب آپ کو شارع دونوں طرف کو کی مخالفت کا اذن دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ الف بھی پی سکتے ہو با بھی پی سکتے ہو، ٹھیک، یعنی شارع کی طرف سے مانع ہے دونوں کی نسبت، اطراف کی نسبت، اس صورت میں تو حتماً آپ نے جو ہے وہ اجتماع ضدین کا قطع حاصل ہو گیا آپ کو۔ آپ کہہ سکتے ہیں بحضرت قسم حضرت عباسی، مجھے قطع ہے کہ میرے اوپر حرام ہے، علم اجمالی نے قطع دیا، اور مجھے قطع ہے کہ میرے لیے مباح ہے، اور یہ قطع آپ کو احسن شارع نے دیا، شاباش، تو ایک ہی وقت میں آپ کو ایک ہی شے کی نسبت جو ہے وہ حرمت کا بھی قطع ہو گیا اور اس کی واضح، تو جس طرح اجتماع النقیضین اجتماع الضدین محال ہے، اس طرح قطع باجتماع الضدین بھی محال ہے، واضح؟ خوب، اب اس سے قدم آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں نہ فقط قطع باجتماع الضدین محال ہے بلکہ ظن باجتماع الضدین محال ہے، یاد ہے پیچھے بات کی تھی، بلکہ قدم آگے بڑھیں، احتمال اجتماع الضدین بھی محال ہے، وہ کیوں بھئی؟ احتمال کیوں؟ ہم اس کا نقطہ عرض کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ چونکہ اجتماع الضدین مقطوع العدم ہے، اس کا محال ہونا اور عدم ہونا قطعی ہے، اور اس کے محال ہونے کا قطعی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف ثانی جو ہے اس میں خاقت ہو یا ظن ہو یا احتمال ہو، سب باطل ہیں، تو آپ جب اجتماع ضدین کے احتمال کو جائز قرار دے رہے ہیں، بن نتیجہ پتہ کر رہے ہیں احتمال و مقطوع العدم، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو مقطوع العدم ہے وہ مقطوع العدم نہیں ہے اگر اس میں احتمال ہے تو، اور اگر مقطوع العدم ہے تو اس میں احتمال محال ہے، یہ بات ہم پہلے تفصیل عرض کر چکے ہیں، اس لیے میں اشارہ کیا یہاں پہ، اب ذرا یہ دوبارہ اس کے اوپر، لہٰذا خلاصہ یہ نکلا برادران، جو کہ بحث تھوڑی دقیق ہے علم اجمالی کی، کہ
اگر شارع آپ کو دونوں اطراف کو استعمال کرنے کا اذن دے تو آپ کو اجتماع ضدین کا قط حاصل ہو گیا اور وہ محال ہے. حتیٰ اگر شارع آپ کو صرف ایک طرف کے استعمال کا اذن دے اور کہے کہ جی با آپ نہ استعمال کرو لیکن الف استعمال کر سکتے ہو، تب بھی احتمال اجتماع ضدین ہے. اور جس طرح قطب اجتماع ضدین محال ہے، احتمال اجتماع ضدین محال ہے. بالنتیجہ شارع کی طرف سے نہ تو دونوں اطراف کا اذن آ سکتا ہے نہ ہی کسی ایک طرف کا. واضح؟ پس شارع نہ تو مخالفت قطعیہ کی اجازت دے سکتا ہے اور نہ ہی مخالفت احتمالیہ کی، دونوں محال ہے. یہ اشکال ملاحظہ کیجئے. اشکال وَلَيْسَ مَحْذُورُ مُنَاقَضَتِهِ مَعَ الْمَقْطُوعِ إِجْمَالًا. مناقضتہی کی ضمیر حکم ظاہری کی طرف جاری ہے یا اذن، دونوں یہاں پر ایک ہیں. اذن کرے زیادہ بہتر. خوب، یہ جو اذن ہے ایک طرف کو استعمال کرنے کا یا دو طرفوں کو استعمال کرنے کا، ہاں، یہ اذن نقیض ہے قطع اجمالی کے، چونکہ قطع اجمالی حرمت کہہ رہی ہے اور یہ اذن اباحہ کہہ رہی ہے، تو یہ دونوں آپس میں نقیض ہیں. ان کے مناقضت اور مضادت کا جو محظور ہے وہ یہاں پر موجود ہے. عبارت ایسی ہے، بس ختم، اشکال مکمل. یہ انہوں نے بنایا اسم اور الا محظور میں جواب اول ہے. مصنف اس کے دو جواب دیتے ہیں برادران. اس کا جواب اول یہ ہے مصنف، ایک جواب نقضی ہے اور ایک جواب حلی ہے. مشکل کیا آگے برادران؟ یہاں پر ایک ہی وقت میں دو متضاد حکم فعلی ہیں مکلف کے لیے. سیدنا جب ہم جواب عرض کریں گے تو بار زیادہ واضح ہو جائے گی. فی الحال اتنے ہی مقطع میں اس کا اشکال تھا. ٹھیک ہے جی. بیک وقت یہاں پر جو ہے وہ کیا مشکل آ رہی ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی مکلف ایک شے کی نسبت اسے حرمت کا حکم بھی ہو جو کہ علم اجمالی دے رہا ہے اور اباحہ کا بھی ہو جو کہ اس کو شارع دے رہا ہے. یہ مشکل آ رہی تھی. اور آپ نے کہا جس طرح قطب اجتماع ضدین محال ہے یعنی دونوں کا حکم دینا محال ہے، اس طرح احتمال اجتماع ضدین بھی محال ہے یعنی کسی ایک طرف کے اذن جو ہے وہ بھی محال ہے. یہ آپ نے کہا. آغا جواب نقضی کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ایھا المستشکل، چھوڑ دے اس بحث کو، میرے اس موقف کو چھوڑ دے جو میں نے عرض کیا. آپ سے ذرا ایک فتویٰ مانگنا ہے. آپ ذرا حکم بتائیے، اگر علم اجمالی ہو اور شبہ غیر محصورہ، شنو ہادہ غیر محصورہ بیان والا. علم اجمالی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یا تو علم اجمالی کی اطراف محصور ہوتی ہیں یا علم اجمالی کی اطراف غیر محصور ہوتی ہیں. محصور ہوتی ہیں کی مثال یہ والی جو ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی آپ کو علم ہے کہ نجاست ہے یا الف میں یا با میں، یہ محصور ہے نا طرف یا اس میں ہے. غیر محصورہ مثلاً آپ کو اتنا علم ہے کہ اس پورے عراق میں ایک برتن نجس ہے. کتنے برتن ہیں عراق کے اندر؟ یعنی کروڑوں میں ہوں گے. ہاں، پورے عراق میں کسی ایک جگہ آپ داخل ہوتے ہیں، ظاہر ہیں امام حسین کے، داخل ہوتے ہیں اور آپ کو ایک دوست نے بتایا تھا کہ بتایا تھا کہ یہاں پہ ایک چیز نجس ہوگی. آپ جو ہے وہ آپ کو شک ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک گلاس یا برتن جو ہے یہاں نجس ہے. تو یہاں پر علم اجمالی تو ہے کہ نجاست ہے عراق میں، لیکن اس کے اطراف کتنے ہیں ماشاء اللہ، یعنی کوئی محصور نہیں ہے. یہاں پر جب علم اجمالی ہو شبہ غیر محصورہ، اس کا مطلب شبہ غیر محصورہ یعنی اطراف غیر محصور، علم اجمالی ہو شبہ غیر محصورہ ہو، ایھا المستشکل، آپ کا کیا ہو یہاں پہ فرمانا ہے؟ کیا یہاں پر علم اجمالی مؤثر ہے تمام اطراف کی نسبت؟ اگر علم اجمالی مؤثر ہے تمام اطراف کی نسبت کا مطلب کیا ہے؟ کسی بھی برتن میں پانی پینا حرام ہے. یہ مطلب ہے نا جی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ نجس ہو اس میں پانی پینا حرام. تو کیا کہتے ہیں آپ یہاں پہ؟ کہتے ہیں نہیں جی، اجماع ہے اس کے اوپر سب کا کہ جب شبہ غیر محصورہ ہو، حتیٰ اخباری بھی کہتے ہیں شبہ غیر محصورہ ہو، اس صورت میں علم اجمالی مؤثر نہیں رہتا. یہیں پہ ٹھہر جائیں. کیا فتویٰ ہو گیا؟ علم اجمالی ہے، شبہ غیر محصورہ ہے. آپ نے فرمایا کہ علم اجمالی مؤثر نہیں، یعنی کیا مطلب؟ آپ اطراف کو ارتکاب کر سکتے ہیں، آپ اس میں بھی پانی پی سکتے ہیں، با میں پی سکتے ہیں، جی میں پی سکتے ہیں، دال میں پی سکتے ہیں نا. اچھا اب ذرا غور کیجیے گا، یہاں تک آ گئے. مستشکل نے کہا کہ علم اجمالی بھی ہے، شبہ غیر محصورہ ہے اور یہاں پر مؤثر نہیں ہے، یعنی اذن ہے شارع کی طرف سے، عقل کی طرف سے کہ آپ الف کو با کو پی سکتے ہیں. تو غور کیجیے گا ذرا، ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو الف پیا ہے اس کے اندر ہی نجاست ہو. جب احتمال ہے
تو گویا کہ غور کیجیے گا ذرا، گویا کہ آپ نے ایک ہی وقت میں آپ کے پاس دو حکم موجود تھے. ایک حکم احتمالی طور پہ حرمت ھذا الاناء کا، اور دوسرا اذن احسنتم اباحت ھذا الاناء کا ہے یا نہیں. اور ایک ہی وقت میں مکلف دو حکموں کا مخاطب ہے. حرمت ھذا الاناء کا مخاطب ہے، کیوں؟ چونکہ علم اجمالی اگرچہ شبہ غیر محصور ہے لیکن مؤثر ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ نکلے گا نا، اگر علم اجمالی مؤثر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ احتمال ہے کہ حرمت یہاں فعلی ہے. اور دوسری طرف اباحہ کہا کہ جی یہ برتن آپ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی اباحہ ہے شارع کی طرف سے. تو ایھا المستشکل، خود آپ بھی تو شبہ غیر معصورہ میں احتمال اجتماع ضدین کے قائل ہو جاتے ہیں. وہاں پر اگر اشکال ہمارے اس شبہ معصورہ کے ایک طرف کی اجازت میں ہے تو یہی اشکال ہو بہو شبہ غیر معصورہ کے اطراف میں بھی ہے. ٹھیک ہے، مصنف فرماتے ہیں کوئی فرق نہیں، معصورہ کی ایک طرف کی اجازت مل جائے، ایک طرف کی اجازت مل جائے، نہیں دونوں کی نہیں. اگر شبہ معصورہ کی ایک طرف اجازت مل جائے تو بھی یہاں پر احتمال اجتماع ضدین ہے، چونکہ احتمال ہے کہ اسی میں نجاست ہو تو یعنی حرمت پھیلی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اذن آپ کو مل گیا ہے یعنی اباحہ حاصل ہو گئی ہے، تو احتمال ہے کہ یہاں پر بیک وقت دو ضدین جو ہے وہ جمع ہو جائیں. ہو بہو یہی صورت جو ہے علم اجمالی شبہ غیر معصورہ میں بنتی ہے. وہاں پر بھی حرمت طرف بھی فعلی ہے اور دوسرا اباحہ بھی فعلی ہے. تو جو جواب آپ وہاں پر دیتے ہیں شبہ غیر معصورہ میں، ہم وہی جواب یہاں پہ دیں گے. اسے کہتے ہیں جواب نقضی، یعنی آپ نے جو اشکال ہم پہ کیا ہو بہو وہ اشکال آپ کے اوپر ہے. برادن واضح ہے یا نہیں؟ یہ عبارت پیپر میں آنے والی عبارتوں میں ہے. یہ ہو گیا بالنسبہ الی شبہ غیر معصورہ. مصنف قدم آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں چھوڑیں علم اجمالی کو. علم اجمالی شبہ معصورہ غیر معصورہ اس سب کو چھوڑ دیں، سرے سے علم اجمالی نہ ہو بلکہ کیا ہو، مجرد شک ہو. شبہ بدویہ جس کو بولتے ہیں، یعنی مجھے شک ہے اس برتن کے بارے میں. ابھی ہم فتویٰ لے رہے ہیں مستشکل سے، یہ برتن ہے، آپ کو شک ہے کہ پتہ نہیں یہاں پہ نجاست اس کے اندر ہے یا نہیں. اس صورت میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہاں پہ برات جاری کرتے ہیں نا. شبہ بدویہ جو ہے، شبہ تحریمیہ بدویہ میں آپ برات جاری کرتے ہیں. برات کیا مطلب ہے؟ یعنی اجازت اس کو استعمال کریں. لیکن یہاں پہ احتمال تو ہے کیا کہ اس کے اوپر واقع میں حرمت کون سی ہو برادران؟ حرمت واقع میں اس میں حکم حرمت کا ہو. احتمال ہے نا، چونکہ شبہ آپ کو، شبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ احتمال دے رہے ہیں کہ یہ حرام ہو. شبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں احتمال دے رہے ہیں کہ ممکن ہے یہ حرام ہو. ایک طرف احتمال حرمت ہے، واقعیہ ہے، دوسری طرف شاباش آپ نے اباحہ یعنی برات جاری کر دی. تو یہاں پر بھی ایک ہی وقت میں جو ہے حرمت اور اباحہ دو ضدین کے اجتماع کا احتمال موجود ہے. نقطہ واضح ہوا؟ تو ایھا المستشکل، آپ جو جواب شبہ بدویہ میں براءت اور اباحہ جاری کرنے پہ دیں گے جبکہ یہاں پر بھی احتمال اجتماع ضدین ہے، وہی جواب ہم اپنے اس میں بھی دے دیں. اگر علمی طور پہ، فنی طور پہ اس کو ہم ایک جملے میں سمیٹے تو یہ ہے جواب نقضی ہے. ہر وہ جواب جو شارع کی طرف سے دونوں اطراف کے استعمال کرنے یا ایک طرف کے استعمال کرنے کی نسبت شبہ محصورہ میں ہمارے اوپر آپ لگا رہے ہیں اشکال، وہی اشکال ہو بہو شبہ غیر محصورہ علم اجمالی میں اطراف کے استعمال کرنے اور شبہ بدویہ میں برات جاری کرنے کی صورت میں آتا ہے. اور اس اشکال کا نام ہے اشکال و احتمال اجتماع ضدین. بات واضح ہوئی؟ آپ جو جواب وہاں فرمائیں گے شبہ بدویہ میں اور شبہ غیر معصورہ میں، ہم وہی جواب استفادہ کرتے ہوئے در خدمت شما ہم یہاں پہ عرض کر دیں گے. ملاحظہ کیجئے جواب اول نقضی، وَلَيْسَ مَحْذُورُ مُنَاقَضَتِهِ مَعَ الْمَقْطُوعِ إِجْمَالًا. محظور کی جگہ پر آپ مثلا لکھ دیں اشکال یا صعوبہ، مثلا مناقضہ ای مضادت، مناقضت الحکم ظاہری ای اباحہ مع المقطوع اجمالاً. مقطوع اجمالاً جو ہے وہ کیا ہے؟ ہماری مثال میں حرمت، حرمت کے ساتھ اباحت کا نقیض ہونا یا ان دونوں کا آپس میں ضد ہونا، یہ جو محظور ہے یہ اسی جیسا ہے لیس الا
یہ محظور ایسا ہی ہے جیسے محظور ہے، الا محظورا مناقضۃ الحکم الظاہری مع الواقعی، جس طرح سے کہ ایک ہی وقت میں حکم ظاہری اور حکم واقعی حرمت، ظاہری اباحہ، یہ ضدین جمع ہوتے ہیں کس میں؟ فی الشبہہ غیر محصورہ، بل الشبہۃ البدویہ، شبہ غیر محصورہ میں، اور بلکہ شبہ بدویہ، ان دونوں میں بھی تو احتمال اجتماع ضدین ہے، جس طرح سے ایک طرف کو استعمال کرنے میں یہاں پر ہے۔ ضرورت عدم تفاوت فی المناقضہ بین التکلیف، یہ جو ہے مصنف یہاں پر یہ کرنے لگے ہیں کہ شبہ محصورہ ہو یا غیر محصورہ، ہر دو میں اجتماع نقیضین کا احتمال تو ہے، لہذا کوئی فرق نہیں ہے، شبہ محصورہ ہو یا غیر محصورہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دیکھیے ذرا، ضرورت عدم تفاوت فی المناقضہ، بدیہی سی بات ہے، ضرورت یہ علت ہے لیسا کی، کیوں ایک جیسا ہے؟ بدیہی سی بات ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے اس مناقضہ اور اس مضادہ میں، جو کہ تکلیف واقعی جو کہ علم اجمالی سے حاصل ہو رہی ہے، اس کے درمیان جو مناقضت ہے، اور الاذن بالاقتحام، اور اجازت پڑھ جانے کی اور استعمال کر لینے کی، ٹھیک ہے جی، فی مخالفت ہی مخالفت التکلیف الواقعی، یعنی مخالفت تکلیف واقعی میں پڑھ جانے کی جو اجازت ہے، بن نتیجہ کیا، بلفاظ دیگر کیا ہے؟ یہ حکم ظاہری بالاباحہ، یہ جو حکم حرمت واقعی ہے یہ، اور دوسرا جو ہے وہ حکم ظاہری اباحہ، ان دونوں کے درمیان جو مناقضت ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے بین شبہات، بین شبہ محصورہ او بین شبہ غیر محصورہ۔ واضح ہوا؟ عدم تفاوت سے مربوط ہے، لا تفاوت بین، اصل میں یہ لا تفاوت بین شبہ محصورہ او غیر محصورہ فی ای شیء فی وجود المناقضہ۔ تو جو جواب آپ شبہ غیر محصورہ اور بدوی میں فرمائیں گے، ہم وہی جواب طرف شبہ محصورہ میں عرض کریں۔ فما بہی التفصی، ای ماں کی جگہ جواب، ای الجواب الذی بہی التفصی، ای حل عن المحظور فیہما، ای فی شبہ غیر محصورہ و شبہ بدویہ، شبہ غیر محصورہ اور شبہ بدویہ میں جس جواب کے ذریعے سے آپ حل کریں گے اس مناقضت کو اور اس اجتماع ضدین کو، کانا بہ التفصی، کانا بہ، اسی جواب کے ذریعے سے ہم حل کریں گے کس کو؟ تفصی عنہ، عن المحظور، محظور کو حل کریں گے، کہاں پر محظور؟ فی القطع بہ فی الاطراف المحصورہ ایضاً، اور شبہ محصورہ کے اندر جو قطع حاصل ہوا ہے آپ کو، علم اجمالی حاصل ہوا ہے تکلیف کا، اس میں جو اشکال اجتماع ضدین ہے اس کا حل ہم ویسے ہی کریں گے جو حل آپ شبہ غیر محصورہ اور شبہ بدویہ میں بتائیں گے۔ میں دوبارہ پڑھوں عبارت، فما بہ التفصی عن المحظور فیہما، یہ مبتدا ہے، یہ سارا مبتدا ہے، صلہ موصول مل کے، اور کان بہ یہ خبر ہے، یعنی اصل میں الجواب الذی تجیبونہ فی الحل عن المحظور الموجود فی شبہ غیر محصورہ والشبہ بدویہ، شبہ بدویہ اور شبہ غیر محصورہ کے اندر موجود اشکال کا جو جواب آپ بیان کریں گے، ہوا وہی جواب نجیبہ ہم دیں گے کس میں؟ فی شبہۃ المحصورہ ایضاً، یہ اصل عبارت ہے، واضح نا؟ کانا وہی بہ تفصی، اسی کے ذریعے سے ہم چھڑائیں گے جان محظور سے قطع اجمالی میں کہ جب شبہ محصورہ ہو۔ کما لا یخفا وقد اشرنا الیہ سابقا، خلص، کما لا یخفا تک واضح ہے، وقد اشرنا یہ جواب دوم ہے، اشارہ کر دیتے ہیں چونکہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہے۔ جواب یہ ہے کہ ہم نے پیچھے عرض کیا تھا، کہا کہ چونکہ آپ کو معلوم ہے جواب نقضی اصل میں مشکل مضاف ہوتی ہے، آپ جواب نقضی میں جواب نہیں دیتے بلکہ آپ اس مشکل جیسی اور مشکلیں پیدا کر دیتے ہیں۔ تو سوال تو ہو گیا کہ جی شبہ محصورہ ہو، غیر محصورہ ہو، سرے سے شبہ ہو ہی نہ، اپنا علم اجمالی نہ ہو، یعنی شبہ بدویہ ہو، ان تینوں صورتوں میں اگر آپ کو شارع کہتا ہے کہ استعمال کر لو، اباحہ دے دیتا ہے، اور آپ کے پاس جو ہے نا احتمال حرمت موجود تھا، تو یہاں پر لازم آ رہا ہے کہ حرمت بھی فعلی ہو اور یہ اباحہ بھی فعلی ہو، علی الاقل احتمال تو ہے نا، تو احتمال اجتماعی ضدین لازم ہے۔ اس نے فرماتے ہیں ان تمام شبہات اور ان تمام صورتوں میں ایک ہی جواب ہے، نقطہ للسطر وخلص، وہ یہ ہے یہاں پر کس نے کہا کہ دونوں حکم فعلی ہیں؟ مشکل کہاں پہ آ رہی تھی؟ جب آپ کہیں کہ حرمت بھی فعلی ہے اور
اباحہ بھی فعلی ہے. خوب وہاں پر ظاہر ہے اجتماع الضدین، اجتماع الفعلیتین. لیکن اگر ہم کہیں کہ یہاں پر صرف اباحہ فعلی ہے، حکم ظاہری فعلی ہے، اور حرمت سرے سے فعلی نہیں بلکہ حرمت انشائی ہے، تو کیا اشکال آئے گا؟ نہیں. یہاں پر دو حکم ہیں ہی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ دو ضد ہیں. ارجو واضح لولا، یہ پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں. اور یہ عرض کیا تھا کہ ایک حکم جو غیر فعلی ہو وہ جمع ہو سکتا ہے حکم فعلی کے ساتھ. حکم واقعی غیر فعلی یجتمع مع الحکم الفعلی ظاہری. یہاں پر اصل میں مصنف اور یہاں پر مکلف صرف ایک حکم کا مخاطب ہے، اور وہ کس کا؟ حکم شاباش ظاہری کا، اباحہ کا. بالنتیجہ یہاں پر اجتماع ضدین ہے ہی نہیں. ملاحظہ کیجئے عبارت کو. وقد اشرنا الیہ سابقا، الی ای شیء، الی ما بہ التفصیل الجواب. ہماری عبارت میں ما بہ التفصیل، ہم نے اس جواب کا اشارہ پیچھے کر دیا تھا. وَيَأْتِي إِن شَاءَ اللَّهُ مُفَصَّلًا، یہ آئے گا انشاءاللہ جب امر سابق ختم ہوگا، اور امکان تعبد بالظن کی بحث میں اس کو مزید بیان کریں گے. بحث توافق بین الحکم الواقعی والحکم الظاہری، ایک بحث ہے جس کو بیان کریں. نعم کان العلم اجمالی، یہاں سے مصنف جو ہے اپنے نظریے کی دلیل شروع کرتے ہیں. وصلی اللہ علیہ رسول کریم.